بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حاجی حکیم محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حکیم آن لائن ہیئر۔ دوستو، ہم نے امراض معدہ کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کی ایک ویڈیو جس میں تیزابیت معدہ اور اس کی وجہ سے ہونے والی امراض اور علاج کی مکمل تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ جن دوستوں نے تیزابیت معدہ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو جو ابھی اوپر لنک آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں۔ تو دوستو، اگر تیزابیت معدہ کا بر وقت علاج نہ کیا جائے اور اس کی وجہ سے معدہ کی جھلی زخمی ہو جاتی ہے جس کو طبی اصطلاح میں معدے کا السر کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو السر معدہ، اس کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ معدہ کے اندرونی نرم و نازک حصوں یعنی غشائے مخاطی پر استر کے اندر تیزابی مادے کی زیادتی سے خراش پیدا ہو جاتی ہے جو کچھ عرصہ بعد زخم بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی معدہ کے خلیات کی تیزی سے بھی تیزابی مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو زخم کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پرانی بدہضمی اور تیزابیت، گلے سڑے میوہ جات کھانا، تیز مرچ مسالہ والی چٹپٹی غذاؤں کا کثرت سے استعمال، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، تیز ترش اور نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال، ذہنی تناؤ اور عورتوں میں بندش حیض سے السر ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ پسلیوں کے درمیان معدہ کے مقام پر دھیما دھیما درد ہونا اور دبانے سے درد شدید ہو جانا، اور اس مقام کے برابر پشت پر بھی درد، بوجھ اور جکڑن ہونا۔ معدہ کے السر میں کھانا کھانے کے آدھ گھنٹے بعد کوڑی کے مقام پر شدید درد ہونا معدہ کے السر کی یقینی علامت ہے۔ اگر کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد پیٹ میں یعنی کوڑی کے مقام سے نیچے جلن اور درد اتنا زیادہ ہو، یوں محسوس ہوتا ہو کہ کوئی چھری کانٹے سے کاٹ رہا ہے، یہ علامت 12 گشتی آنت کے السر کی پکی نشانی ہے۔ مرض اگر شدید ہو جائے تو خونی قے بھی آ سکتی ہے۔ اگر بر وقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ کینسر بھی بن سکتا ہے۔ چہرہ بے رونق، سر درد، معمولی بخار، مریض کھل کر ہنس بھی نہیں سکتا، ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا ہے، غذا کھانے سے نفرت، اور دن بدن مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مریض کی عمر اگر 40 سال سے کم ہو اور مرض کو 2 سال کا عرصہ نہ گزرا ہو تو علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر کوئی ذہین اور تجربہ کار حکیم ہی علاج کر سکتا ہے۔ علاج بتانے سے پہلے عرض ضروری ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی نسخہ چاہے کہیں سے لیا ہو، عام اشیاء ہو، کسی مقامی تجربہ کار طبیب کی زیر نگرانی بنائے اور استعمال کرے۔ تو علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج نوٹ فرما لیں۔ ہلدی ثابت، ملٹھی، سونف برابر وزن لے کے صفوف بنا لینی ہے۔
دوسرا نسخہ گوزبان گوند کی کار زیرہ سفید، یہ بھی ہم وزن لے کے صفوف بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام والا کیپسول پہلے والے نسخے کا اور 1000 ملی گرام والا کیپسول دوسرے نسخے کا بھر کے اس شربت کے ساتھ لینا ہے۔ شربت کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ برگ گوزبان 10 گرام، گلاب کے پھول 10 گرام، کوار گندل کا پانی 1 پاؤ، چینی آدھا کلو۔ معروف طریقے سے شربت بنا لیں۔ 3 چمچ شربت پانی ملا کر ایک کیپسول صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھائیں، انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ غذا نہایت نرم اور پتلی ہونی چاہیے، سخت غذا اور روٹی منع ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ والے حضرات کے لیے یہ عضلاتی غدی تحریک کا مرض ہے۔ غدی اعصابی غدی تحریک سے علاج کریں۔ صفوف زرد اکثیر اعصابی غدی اور ملین اعصابی غدی ہمراہ شربت کوار گندل یقینی علاج ہے۔ اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتا ہے یا طبی مشورہ لینا چاہتا ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ سکتا ہے۔